نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ذکر معصوم عالم کے عنوان سے ہی پچھلے کئی برسوں سے حسن ٹرسٹ یہ پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پروگراموں میں مختلف مذاہب کے لوگ آئیں اور اس میں شریک ہوں۔ یہ نثری سلسلہ اور نظم کا سلسلہ دونوں چلتے رہیں گے۔ میں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ جو شعراء حضرات ہیں ہمارے ہاں وہ بڑے نمائندہ شعراء حضرات ہیں۔ ہمارے بیچ جناب سلطان حیدر صاحب جو سرزمین تمام میں رہ کر بڑی ادبی اور مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بیچ ڈاکٹر برنی صاحب موجود ہیں۔ اور کس کس کا ذکر کروں؟ جناب شعیب نوغانوی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مسقط میں رہ کر اپنی انہوں نے ملک ہندوستان کی جو نمائندگی کس قدر خوبصورت انداز سے کی ہے کہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جناب شعیب نوغانوی صاحب چاہے وہ منقبت ہو، نعت ہو، مرثیہ ہو یا سلام ہو۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں جناب شعیب نوغانوی صاحب سے گزارش کروں، حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا۔ انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، اور گھر ڈھونڈنے چلا ہے ستارہ بطول کا، گھر ڈھونڈنے چلا ہے ستارہ بطول کا، رضواں بتاؤ آن کے رستہ بطول کا، رضواں بتاؤ آن کے رستہ بطول کا۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں بے حد ادب و احترام سے جناب شعیب نوغانوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک منقبت کے لیے حکم ہے بندائی پیش کرتا ہوں۔ زہر قسمت میرے ہونٹوں پہ جو زہرا کی مدحت ہے، زہر قسمت میرے ہونٹوں پہ جو زہرا کی مدحت ہے، سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے۔ اسی رخ پر یہ پوری منقبت ملاحظہ کیجئے گا، قافیے کی تکرار سے شعر مکمل ہوا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے، جو مدح سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں، جو مدح سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں، عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے۔ شیخ ملاحظہ کیجئے گا، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک
سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے بہت مہربانی یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے یہ شعر بھی پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا جنا سے جب جہاں چاہیں یہ جو چاہیں وہ منگوا لے جنا سے جب جہاں چاہیں یہ جو چاہے وہ منگوا لے ارے حکومت ہے حکومت ہے حکومت ہے حکومت ہے بہت مہربانی شعر دیا سماعت کرتا ہوں نبی کی آل سے الفت بتاتی ہے کہ نسلوں میں نبی کی آل سے الفت بتاتی ہے کہ نسلوں میں طہارت ہے طہارت ہے طہارت ہے طہارت ہے اور یہ شعر بھی دیکھیں سلیم بھائی ہم ان پر جان دیتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں بھائی شعر پہ پڑھ رہا ہوں کتاب میں دیکھے گا ہم ان پر جان دیتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں صفی بھائی محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں دیکھیے گا جناب عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے اور شعر پا رہا ہوں دعاؤں سے نواز دیجیے گا بغاوت ہے منکر عظمت زہرا کبھی اور پھر مسلمان بھی ہے منکر عظمت زہرا کبھی اور پھر مسلمان بھی قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے بس ان کا نام آتے ہی جھکا جاتا ہے دل میرا بس ان کا نام آتے ہی جھکا جاتا ہے دل میرا عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے شعیب والے نبی کا تذکرہ ہی تیری بخشش کی شعیب والے نبی کا تذکرہ ہی تیری بخشش کی ضمانت ہے
ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب شعیب نوغانوی صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اپنے تمام شعراء حضرات سے بھی بے حد ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ اختصار سے کام لیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچتے ہیں جو پیغمبر نقوی صاحب، جنہیں محترم جون ایلیا جیسی شخصیت کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ بہت خوب کہتے ہیں، آپ مختلف چینلز پر انہیں سنتے رہتے ہیں اور مختلف رسائل میں انہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم پیغمبر نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم پیغمبر نقوی صاحب۔ محترم سامعین، ایک منقبت کے چند اشعار حاصل خدمت ہیں جیسا حکم ہوا ہے اختصار کا، ممدوح کے حوالے سے۔ اے جناب سیدہ، وہ تحفہ قدرت ہیں آپ۔ شعیب بھائی، اے جناب سیدہ، وہ تحفہ قدرت ہیں آپ، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ۔ خود بھی شہزادی ہیں، خود بھی شہزادی، پسر شاہ جوانان جنا، خود بھی شہزادی، پسر شاہ جوانان جنا، باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ باعظمت ہیں آپ، باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ باعظمت ہیں آپ، باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ باعظمت ہیں آپ۔ آپ کی ذات گرامی باعث تخلیق کل، آپ کی ذات گرامی شعیب بھائی باعث تخلیق کل، حق تو یہ ہے اس جہاں کا مصدر خلقت ہے آپ، حق تو یہ ہے اس جہاں کا مصدر خلقت ہے آپ۔ باپ ختم المرسلین، شوہر امام اولین، باپ ختم المرسلین، شوہر امام اولین، عالم نسواں میں بے شک سب سے خوش قسمت ہیں آپ، عالم نسواں میں بے شک سب سے خوش قسمت ہیں آپ۔ کہہ رہے ہیں صبر و ایثار و وفا و عبدیت، کہہ رہے ہیں صبر و ایثار و وفا و عبدیت، کہ سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی سیرت ہیں آپ، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی سیرت ہیں آپ۔ اور آخری شعر کہ عمر بھر رنج و الم جھیلے مگر اف تک نہ کی، عمر بھر رنج و الم جھیلے مگر اف تک نہ کی، درس لے ہر ایک عورت جس سے وہ عورت ہے آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب پیغمبر نقوی صاحب۔ آئیے حضرات اب سفر کرتے ہیں سرزمین دمام، سعودی عرب میں رہ کر بڑی ادبی خدمات انجام دینے والی شخصیت جناب سلطان حیدر صاحب، جن کے کئی مجموعے کلام نظر عام پر آ چکے ہیں۔ مراثی میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، کئی مرثیے بڑے اچھے کہے ہیں، اور سلام ہو، منقبت ہو، نعت ہو، نوحہ ہو، قصیدہ ہو، میں اس ہر صنف میں آپ نے بہت اچھی شاعری کی ہے۔ میں بے حد ادب و احترام سے جناب سلطان حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ شریک کار رسالت معصومہ کونین کے لیے 4 مصرے۔ ختم حرمت نے انہیں وصف حمیدہ لکھا، ختم حرمت نے انہیں وصف حمیدہ لکھا، اور خامہ مدح نے عصمت کا صحیفہ لکھا۔ ہو سکی پھر بھی نہ شایان یہ مدحت ان کی،
ہو سکی پھر بھی نہ شایان جو مدحت ان کی، بڑھ کے قرآن نے خود ان کا قصیدہ لکھا، بڑھ کے قرآن نے خود ان کا قصیدہ لکھا۔ 2-3 بند آپ کی خدمت میں۔ پہلا بند حدیث قصہ کے حوالے سے، خالق کا مصطفیٰ پہ ہے احسان فاطمہ، خالق کا مصطفیٰ پہ ہے احسان فاطمہ، اسلام پر رسول کا فیضان فاطمہ، ایمان کل کا نصف ہے ایمان فاطمہ، اور قرآن میں انما کی ہے پہچان فاطمہ۔ اب بیت دیکھیے کہ ایمان کل کا نصف ہے ایمان فاطمہ، اور قرآن میں انما کی ہے پہچان فاطمہ، زیر کسا ہے ایسے یہ محفل سجی ہوئی، ایک گل میں 5 پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی، ایک گل میں 5 پھولوں کی خوشبو۔ یہ تضمین کا بند ہے، اس میں نسیم صاحب کا ایک مصرع استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ غنچہ یہ ایسا گلشن عصمت کرے سلام، غنچہ یہ ایسا گلشن عصمت کرے سلام، موتی یہ ایسا مخزن عظمت کرے سلام، تنویر ایسی تور صباحت کرے سلام، عز و شرف یہ ایسا رسالت کرے سلام، عز و شرف یہ ایسا رسالت کرے سلام، بین ثبوت ختم نبوت بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی۔ اور آخری بند کہ صفت کو ان کی آدم و حوا بتائیں گے، صفت کو ان کی آدم و حوا بتائیں گے، عصمت کو ان کی مریم و عیسیٰ بتائیں گے، حرمت کو ان کی موسیٰ و سارا بتائیں گے، کیا ان سے پوچھنا شہبتھا بتائیں گے، کیا ان سے پوچھنا شہبتھا بتائیں گے، حق کی نظر میں ان کی عجب عز و شان ہے، محور ہیں پنجے تن کی رسالت کی کان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم سلطان حیدر صاحب جو بارگاہ معصومہ عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو اور تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے برادرم رضوان امروی اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ اکثر تمام محفلوں کی کامیابی کی زینت سمجھے جاتے ہیں۔ ہم چاہیں گے ان سے بھی کہ وہ اس وقت تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ برادرم رضوان امروی صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مالک کون کہاں ہے فاطمہ، مالک کون مکان ہے فاطمہ، احمد مرسل کی جائے فاطمہ، احمد مرسل کی جان ہے فاطمہ، اور کس طرح اوصاف ان کے ہوں بیان، مالک جنت کی ماں ہے فاطمہ، مالک کس طرح اوصاف ان کے ہوں بیان، مالک جنت کی ماں ہے فاطمہ۔
اور ہم اپنے ادب و احترام کے ساتھ محترم مسجد رضا زیدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم اعلیٰ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم مسجد رضا زیدی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ محترم مسجد رضا زیدی صاحب۔ حضرات السلام علیکم۔ سندیپ صاحب کی موجودگی میں 2 منٹ پہلے نثر میں لے لوں۔ میں شروعات اپنی تحقیقی سے کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اسکول کے باہر لکھا رہتا تھا افسو ما صدگم ہے تمسو ما جدگم ہے، اور اسی میں ایک لکھا رہتا تھا جنی و جنم بھومی سورگا دپی گریسی، جنی و جنم بھومی سورگا دپی گریسی، جنی اور جنم بھومی ماں اور جس میں مٹی پیدا ہوئے ہیں، مادر وطن، دونوں جنت سے بھی بڑھ کے ہیں۔ پہلے پروگرام مدرس ڈے کے نام سے ہو رہا تھا، تو بس میں اس سنسکرت کے شلوک کے سلسلے سے جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت بتانا چاہوں گا کہ جنی اور جنم بھومی، اس پوری کائنات میں سب سے افضل کون؟ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بزرگ، اور انہوں نے اپنی ماں کہا جناب فاطمہ زہرا کو، رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو اسی لیے ام ابیہ کہلاتی ہیں کہ اپنے باپ کی ماں، یعنی ماں کی حیثیت سے اس کائنات میں سب سے افضل پیغمبر نے اس کو ماں کہہ دیا تو اس سے بڑی ماں کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنی کے طفیل میں یہ، اور جنم بھومی کے سلسلے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو زمین ہے یہ تراب ہے، اور تراب کے سلسلے سے ابو تراب مولائے کائنات ہیں۔ جب ابو تراب مولائے کائنات ہیں تو ام التراب جو ہیں جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ اس طریقے سے جنی کے حساب سے جناب فاطمہ زہرا سب سے افضل ہیں، اور جنم بھومی کے حساب سے بھی جنم بھومی کی ماں باپ جو ہیں مولائے کائنات سے تو ماں جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ یہ منقط کے چند اشعار ہیں کہ فاطمہ کا جشن ہے خوشیاں منانے کے لیے، فاطمہ کا جشن ہے خوشیاں منانے کے لیے، نعرہ صلی اللہ دل سے لگانے کے لیے، نعرہ صلی اللہ۔ بت گرے کعبے میں کہہ کے قل هو اللہ احد، بت گرے کعبے میں کہہ کے قل هو اللہ احد، شوہر زہرا بڑے وعدہ نبھانے کے لیے، شوہر زہرا بڑے وعدہ نبھانے کے لیے، اور خود رسول اللہ نے ام ابیہ کہہ دیا، خود رسول اللہ نے ام ابیہ کہہ دیا فاطمہ کی ذات کی عظمت جتانے کے لیے، فاطمہ کی ذات کی عظمت جتانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور فاطمہ کا کف دنیا میں ہے بس مولا علی، فاطمہ کا کف دنیا میں ہے بس مولا علی، عرش سے اترا ستارہ یہ بتانے کے لیے، عرش سے اترا ستارہ یہ بتانے کے لیے۔ اور مرادہ فرمائیے گا کہ جب کبھی موقع ملا جبریل آئے فخریہ، جب کبھی موقع ملا جبریل آئے فخریہ، سیدہ کے لال کو جھولا جھلانے کے لیے، سیدہ کے لال کو جھولا جھلانے کے لیے۔ اور اس شعر میں نئی بات کہنے کی کوشش میں نے کی ہے کہ تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، مولوی صاحب، تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھیں بہانہ آنے جانے کے لیے، تھی زیارت، تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھیں بہانہ آنے جانے کے لیے۔ اور جب کہا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، جب کہا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، فاطمہ محور بنی اطہر گھرانے کے لیے، فاطمہ محور بنی اطہر گھرانے کے لیے۔ اور مرسل اعظم پدر ہیں شوہر و بیٹے امام، مرسل اعظم پدر ہیں شوہر و بیٹے امام،
ایک وارث اب بھی ہے ہادی زمانے کے لیے، ایک وارث اب بھی ہے ہادی زمانے کے لیے. اور یہ دعا ہر جگہ لکھی رہتی ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ دیا گھر پر وباؤں کو بھگانے کے لیے، لکھ دیا گھر پر مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ دیا گھر پر وباؤں کو بھگانے کے لیے. قول صادق کا ہے برپا مجلس و ماتم کرو، فاطمہ دیں گی صلاح رونے رلانے کے لیے. اور بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے. بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے. اور سید حج رضا انسان زیدی سیتلی، سید حج رضا انسان زیدی سیتلی، مد زہرا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، مد زہرا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے. تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھی بہانہ آنے جانے کے لیے. سبحان اللہ، کیا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو محترم حج رضا زیدی جو تخلص انسان رکھتے ہیں، بہت خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات، ہم شکر گزار ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے اپنے کئی الیکٹرانکس میڈیا کے سربراہ موجود ہیں، اس وقت میں نے شکریہ ادا کیا. سین گپتا صاحب دوردرشن کے ڈائریکٹر، ہمارے منصف چینل کے چیئرمین کبیر صاحب موجود ہیں. اسی طرح بامبے سے ہمارے بیچ سراج مرچنٹ صاحب، محبوب صاحب، اور ہم خصوصی طور سے عباس صاحب کے شکر گزار ہیں. ہم شکر گزار ہیں ان تمام حضرات کے. اس وقت ہال میں تمام اہم شخصیتیں موجود ہیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں خصوصی طور سے تقریر سننی ہے. آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور دبئی کا رخ کرتے ہیں. دبئی میں رہ کر، بلکہ دبئی میں ہی نہیں بلکہ کئی کنٹری میں بڑی ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں محترم برنی صاحب. ان کی بھی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. میڈیکل سائنس سے ہی تعلق نہیں ہے بلکہ ادب سے بھی بہت جڑے ہوئے ہیں. میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر برنی صاحب سے کے حضور پہنچ رہا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں منقبت پیش کریں. جناب صدر محفل قبلہ کعبہ ذکی صاحب، محترم سبت رضی صاحب، ڈاکٹر ولی صاحب، سلیم بھائی اور میرے محترم سامعین، بارگاہ سیدہ میں مجھے اپنا نذرانہ پیش کرنا ہے. تو بارگاہ الہی میں نے دعا کی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ قصیدہ لکھا ہے بی بی کی شان میں مسدس کی شکل میں. اس کا پہلا بند ہے کہ میرے مالک میرے لفظوں کو فصاحت دے دے، میرے مالک میرے لفظوں کو فصاحت دے دے، ہے زباں گنگی میری زور بلاغت دے دے، ہے زباں گنگی میری زور بلاغت دے دے، اور میرے افکار کو پرواز کی طاقت دے دے، میرے افکار کو پرواز کی طاقت دے دے، صدقے میں حیدر کرار کے جرأت دے دے، صدقے میں حیدر کرار کے. اور تسبیح فاطمہ کے حوالے سے بہتی ہے کہ صدقے میں حیدر کرار کے جرأت دے دے. ارے اپنے الفاظ کو تسبیح کے دانوں کی طرح، اپنے الفاظ کو تسبیح کے دانوں کی طرح خدمت زہرا میں رکھ دوں میں خزانوں کی طرح، اپنے الفاظ کو تسبیح کے دانوں کی طرح خدمت زہرا میں رکھ دوں میں خزانوں کی طرح. اور یقیناً یہ ناانصافی ہوگی اگر میں کمال بھائی کا شکریہ ادا نہ کروں. اتنی اچھی اچھی محفل سجاتے ہیں، اور یہ جشن زہرا کی جو محفل سجائی ہے، کمال بھائی آپ کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جشن ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد، کہ یہ جشن کیوں منایا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ ہم جشن منا کر زہرا کا حوروں کی دعائیں لیتے ہیں. ہم جشن منا کر زہرا کا حوروں کی دعائیں لیتے ہیں. ارے خاتون جنا کے صدقے میں جنت کی ہوائیں، خاتون جنا کے صدقے میں جنت کی ہوائیں لیتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ راضی ہیں اگر زہرا برنی، راضی ہے خدا اور اس کا نبی، راضی ہیں اگر زہرا برنی، راضی ہے خدا اور اس کا نبی. ارے ہم ان کی رضا کے صدقے میں خالق کی رضائیں لیتے ہیں.
راضی ہیں اگر زہرا برنی، راضی ہے خدا اور اس کا نبی، ہم ان کی رضا کے صدقے میں خالق کی رضائیں لیتے ہیں۔ اور قبلہ آپ کی اجازت سے سنانا چاہتا ہوں، آپ کو سنا چکا ہوں جدہ میں، کہ ثنائے فاطمہ حمد خدا معلوم ہوتی ہے، صرف چند اشعار ہیں، کہ غلامی در زہرا عطا معلوم ہوتی ہے۔ امام صادق سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کی محبت سینے میں موزن ہے، کہ جب ہماری محبت اور فاطمہ کی محبت سینے میں موزن ہو، کہ ماں کے قدموں کے بوسے لیا کر، یہ ماں کے قدموں کا اثر ہے کہ غلامی در زہرا عطا معلوم ہوتی ہے، میرے حق میں میری ماں کی دعا معلوم ہوتی ہے۔ غلامی در زہرا عطا معلوم ہوتی ہے، میرے حق میں میری ماں کی دعا معلوم ہوتی ہے، کہ بلا کر آسماں پر تحفہ زہرا دیا رب نے، بلا کر آسماں پر تحفہ زہرا دیا رب نے، ارے نبی کو خاص یہ حق کی عطا معلوم ہوتی ہے، نبی کو خاص یہ حق کی عطا معلوم ہوتی ہے۔ ادھر زہرا چلی گھر سے، ادھر آواز یہ آئی، ادھر زہرا چلی گھر سے، ادھر آواز یہ آئی، یہی نور محمد کی ضیا معلوم ہوتی ہے۔ میں قبلہ سے اجازت لے کے چند اشعار شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسا اجازت ہے؟ مطلع سماعت فرمائے، یہ سلیم امروی خاکسار حاضر ہے، مطلع سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ کس طرح سے عظمت کس طرح سے بیان ہو عظمت بطول کی، کس طرح سے بیان ہو عظمت بطول کی، سیرت ہے جو نبی کی وہ سیرت بطول کی، سیرت ہے جو نبی کی وہ سیرت بطول کی، آئے ہیں کے لیے عرش سے ملک، آئے ہیں تہنیت کے لیے عرش سے ملک، گھر میں رسول کے ہے ولادت بطول کی، گھر میں رسول کے ہے ولادت بطول کی، اور ساقی ہے ان کے ذوق سردار ساقی ہے ان کے ذوق تو سردار کوثر بھی ہے بطول کا جنت بطول کی، کوثر بھی ہے بطول کا جنت بطول کی، اور بزم کسا ہو یا ہو مقام مباہلہ، بزم کسا ہو یا ہو مقام مباہلہ، ہے ہر جگہ نبی کو ضرورت بطول کی، ہے ہر جگہ نبی کو ضرورت بطول کی، حسنین اور ثانی زہرا کی شکل میں، حسنین اور ثانی زہرا کی شکل میں، دولت ملی ہے دین کو بدولت بطول کی، دولت ملی ہے دین کو بدولت بطول کی،
سچ ہے سلیم ایک گنہگار کے، سچ ہے سلیم ایک گنہگار کے لیے مشکل ترین کام ہے مدحت مطلوب کی، مشکل ترین کام ہے مدحت مطلوب کی۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ آئیے اب اس سلسلے میں اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ گزارش کرتے ہیں پروفیسر علی الحسن صاحب سے، جو جدہ میں کنگ فہد یونیورسٹی میں علمی خدمات ان کی نہ صرف جدہ میں کنگ فہد یونیورسٹی بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اس کے بعد پھر وہاں چلے گئے۔ ہم ان کو بہت ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت پھر تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظور خراج عقیدت پیش کریں۔ پروفیسر علی الحسن صاحب۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے، وقت کے اقتصاد کے شرزت ایک قصیدہ ہے، عنوان ہے تحفہ معراج، جناب سیدہ صفات اللہ کی نسبت سے۔ مطلب پیش خدمت ہے، کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، اے فکر رسا چپکے سے آ ذہن رسا میں۔ کچھ کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، اے فکر رسا چپکے سے آ ذہن رسا میں، پرواز مطالب ہو سریا سے بھی آگے، پرواز مطالب ہو سریا سے بھی آگے، رفتار کا چرچا ہی رہے اہل ہوا میں۔ رفتار کا چرچا ہی رہے، رفتار کا چرچا ہی رہے اہل ہوا میں، اور اسرار کے گھونگھٹ میں، اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو، اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو۔ دوسرا بسم اللہ سمجھیے گا، اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو، جیسے ہو ہنا پردہ نشیں برگ ہنا میں۔ جناب سجدہ سے متعلق مصرع ہے، جیسے ہو ہنا پردہ نشیں برگ ہنا میں، ماتھے پہ تعقل کے ہو تفکیر کا ٹیکا، ماتھے پہ تعقل کے ہو تفکیر کا ٹیکا، ہو طول مفاہیم گندھے زلف دوتا میں، ہو طول مفاہیم، طول مفاہیم گندھے زلف دوتا میں، اور لبہائے ثنائے پہ بدائے کی ہو سرخی، لبہائے ثنائے پہ بدائے کی ہو سرخی، افشاں بھری مانگے ہوں تخیل کی ضیاء میں، افشاں بھری مانگے ہوں رفرفی لفظیں تو معانی ہو رفرفی لفظیں تو معانی ہو براقی، اڑنا ہے بہت دور تکلم کو فضا میں، ہو رفرفی لفظیں، ہو رفرفی لفظیں تو معانی ہو براقی، اڑنا ہے بہت دور
تکلم کو فضا میں، اور قوسین سے آگے ہے میرا، قوسین سے آگے ہے میرا مسکن معنی، قوسین سے آگے ہے میرا مسکن معنی، کعبہ پہ نہیں آج ٹھہرنا ہے دنا میں، کعبہ پہ نہیں آج ٹھہرنا ہے دنا میں، جس جا نہ کوئی پھول نہ پتا نہ شجر ہو، اس جا میں کوئی پھول نہ پتا نہ شجر ہو، تحفہ معراج کی گفتگو ہے، جس جا نہ کوئی پھول نہ پتا نہ شجر ہو، دعوت میں مگر پھر بھی ہو پھل باغ عطا میں، دعوت میں مگر پھر بھی ہو پھل باغ عطا میں۔ شیخ ملاد فرمائے کہ پھل کیسا تھا یہ جانے خدا، پھل کیسا تھا یہ جانے خدا، ہم نے سنا ہے رس اس کا ذرا سا تھا ملا آب بقا میں، رس اس کا ذرا سا تھا ملا آب بقا میں، وہ پھل کہ جو آدم کی ریاضت کا تھا ثمرہ، وہ پھل کہ جو آدم کی ریاضت کا تھا ثمرہ، جو نوح کے کام آیا تھا طوفان بلا میں، جو نوح کے کام آیا تھا طوفان بلا میں، اور اس پھل نے دیا لکنت موسیٰ کو تکلم، اس پھل نے دیا لکنت موسیٰ کو تکلم، عیسیٰ کو بھی مشہور کیا شہر قضا میں۔ اور اب حاصل کلام کی گفتگو ہے کہ معراج میں تحفے میں محمد نے یہ پایا، معراج میں تحفے میں محمد نے یہ پایا، یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں، یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں، یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں، مطلعی قصیدے کا ہے خود نور محمد، مطلعی قصیدے کا ہے خود نور محمد، اور حسن ہے مطلع کا رقم نفس خدا میں، اور تشبیب قصیدے کی ہے مطلع کا پسینہ، تشبیب قصیدے کی ہے مطلع کا پسینہ، ہر قطرہ بنا اس سے نبی دست خدا میں، ہر قطرہ بنا اس سے نبی دست خدا میں، ہے اس کی گریز ام ابیہا کا سراپا، ہے اس کی گریز ام سبیہا کا سراپا، ہے مرکز یہی، ہے مرکز تطہیر یہی نظم قصہ میں۔ اور آخری شمرہ فرمائے کہ ہر مصرع قصیدے کا ہے بحرین کا موتی، ہر مصرع قصیدے کا ہے بحرین کا موتی، اور لؤلؤ مرجاں ہیں اسی بحر عطا میں، اور لؤلؤ مرجاں ہیں اسی بحر عطا میں، اور آغوش خدیجہ میں ہے ایک نور کی محفل، آغوش خدیجہ میں ہے ایک نور کی محفل، اور مقطع علی پڑھتے ہیں ایوان ثنا میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ پروفیسر علی حسن صاحب یہ بارگاہ معصومہ عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی صاحب، پدم شری ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ یہ پہلا ایسا میں نے فنکشن یا مشاعرہ اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھا ہے جس میں شعراء اکرام وقت کی پابندی اور وقت کی تعظیم کر رہے ہیں۔ میں بھی اس فرض کو نبھاؤں گا، اس لیے میں نے بات کہی۔ آج مجھے یہاں اس ہال میں آنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ ہال پاک ہو گیا، کیونکہ اس سے اچھا خیر کا ذکر اس ہال میں اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا ہے، یقیناً نہیں ہوا۔ ابھی کہا جا رہا تھا میں کس طرح سے بیان کروں عظمت بطول کی، تو میں بالکل اس کا اہل نہیں ہوں۔ جہاں کھڑا کیا گیا ہوں حسنہ ٹرسٹ کے بانی کمال حیدر صاحب، یہ سب مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے کچھ ہر بار سیکھ کے نیا جاتا ہوں، اس کا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت مختصر سی میں یہ بات یہاں کہنے آیا ہوں کہ آج ورلڈ اوور جو ہم
खूब बड़े बड़े मुंह खोल कर, शायद बुरा न लगे अगर मैं कहूं मुंह फाड़ कर, ह्यूमन राइट्स और विमेन्स राइट्स की खुसूसन बात करते हैं, खवातीन की तरफ मैं मुखातिब हूं। इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले इसकी बात तस्दीक के साथ हजरत फातिमा ज़हरा की मिसाल से पूरी पूरी डॉक्यूमेंट कर दी थी, और मुख्तलिफ क्वालिटीज थी उनकी जो हम दुनियादार लोग मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करना चाहते हैं अच्छाई के लिए। सबसे पहले थी सिंप्लिसिटी, सैक्रिफाइस, क्लीनलीनेस, ब्रेवरी और ह्यूमन राइट्स, जैसा अभी डॉक्टर शिफ्ते रजी साहब फरमा रहे थे, खास तौर से विमेन्स राइट्स। इस्लाम वाहिद एक मजहब है जिसने विमेन्स राइट्स की बात बहुत हक के साथ की है, और इसमें कोई पॉलिटिकिंग नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज, ये मैं वो क्वालिटीज गिना रहा हूं जो बेसिक क्वालिटीज हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। पॉलिटिक्स, लीडरशिप, क्लीनलीनेस, ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स, ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस। वो दुनिया की एक ऐसी वाहिद शहजादी हैं जिन्होंने शहजादी होने के बावजूद शहजादी वाली जिंदगी नहीं गुजारी। कौन शहजादी है दुनिया में, एक मिसाल दे दीजिए जिसने चक्की पीसी हो, मर्सिडीज सीने पे रख के लाई हो, घर का काम किया हो, सफाई की हो, झाड़ू लगाई होगी, ऊंट की उंगली साफ की हो। वो मुल्क की ऐसी वाहिद शहजादी हैं जिन्होंने जिंदगी गुजार कर सबसे ज्यादा सिंप्लिसिटी, सबसे ज्यादा सादगी की जिंदगी गुजार के तमाम आने वाली उम्मत की खवातीन को और ब्रॉडली इंसानों को वो पैगाम दिया है जिस पर आज हमको अमल करना चाहिए। और सबसे आसान जो उनका गिफ्ट है, तोहफा है, वो है तस्बीह फातिमा, जो इतनी सहल है जिसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर आज हम इस मजलिस से ये अहद करके उठे, अपने से खुद से वादा करके उठे कि आज रात से हम तस्बीह फातिमा पढ़ के उसकी बरकत से फायदा उठाएंगे, तो मैं कहूंगा आज आप सबका यहां आना कामयाब हो जाएगा। इस्लाम वो खूबियों का मजहब है जिसकी खूबियां, जो बर्गे गुल की बात हो रही थी ना, बर्गे हिना की बात हो रही थी, बर्गे हिना की तरह इस्लाम की खूबियां जो इस्लाम में छुपी हुई हैं, आज खुद हम मुसलमानों को वो नहीं मालूम है, और पूरी दुनिया इसकी प्यासी है। और हमारे लिए हमारे उलमा इकराम जो मौजूद हैं, उनसे तालीम लेना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे फरीजा अव्वल है। और मैं इसके लिए हुस्नारा ट्रस्ट को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि कोई भी ऐसी खातून दुनिया की नहीं है जिसका नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाता हो, लिया जाता हो, एक्सेप्ट हजरत फातिमा ज़हरा। ये इस बात के लिए काफी है कि वो आइडियल हैं और उनकी तालीमात आइडियल हैं। और एक एक शायर के एक एक अल्फाज में जो तालीम है, अगर हम में से कुछ उसको समझ पाए हो तो वो बहुत बड़ा एक खाका खींचा गया है उनकी जिंदगी का, उनके कैरेक्टर का, और उन तमाम उन्वानात का, जैसे कि उम्मुल हुसैन, उम्मुल हसन, हजरत सादिका, अल मुबारका, अल ताहिरा, अल जकिया, अल मुहद्दिसा, अल बतूल, अल ज़हरा, ये तमाम जो उनकी कुनियात हैं, उन सब में एक पर्सनैलिटी है, और उससे हम सब लोग तालीम हासिल करें। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जो आप मुझे यहाँ आने की एक हिम्मत अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम पद्म श्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब।